اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ برائے مرحوم مولانا فرزند علی، صغرا بائی منجی، اکبر علی منجی، روشن علی نامدار، فضہ بائی نامدار، فاطمہ بنات والا، یاور علی بنات والا، نفیسہ آپا، ابو ثنا، ساجد عباس ابن غلام عباس، شبی عباس ابن غلام عباس، کل مرحومین، اور آج جس کی پہلی رات ہے اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ سورہ رات کی آیت 23 اور 24 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ سورہ رعد قرآن کریم کا 13 نمبر سورہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ رات کی تلاوت کرے گا، لم یصبہ صاعقۃ، اسے کبھی بجلی کا سامنا، یعنی اس کے اوپر کبھی بجلی نہیں گرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ عرض کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ رات کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی۔ یہ تلاوت تدبر کے ساتھ ہو، تفکر کے ساتھ ہو تو اس پر بجلی نہیں گرے گی اگر کوئی سورہ رات کی تلاوت کرے گا تو۔ لیکن تلاوت سوچ، فکر، غور اس کے ساتھ ہو تو اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ روایت بتاتی ہے وَإِنْ كَانَ نَاصِبِيًّا، چاہے پڑھنے والا دشمن اہل بیت ہو تب بھی اس سورے کا یہ فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھے گا تو ایک ناصبی بھی اچھا انسان بن سکتا ہے اور وہ اہل بیت کی طرف آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر اس سورے کی تلاوت کرنے والا کوئی مومن ہو اور وہ غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے،
جب بھی ہم یہ کہتے ہیں غور و فکر، تو غور و فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن تو عربی میں ہے، اور اس کا ٹرانسلیٹ دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تو جو سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آیا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ اب اس کے بارے میں معلوم کیا جائے، پوچھا جائے۔ تو یہ ہے غور و فکر کا مطلب، یہ نہیں کہ جو بھی پڑھ لیا، جو بھی سمجھ میں آیا وہ ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آیا تو چھوڑ دیں۔ نہیں، پڑھیں، غور کریں، جو سمجھ میں آئے تو کیا کہنا، جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دریافت کریں، پوچھیں۔ اگر کوئی اس طرح سے تلاوت کرے اور ایک مومن ہو، ادخلہ اللہ الجنت بغیر حساب، تو خداوند عالم اسے جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ ہاں، بغیر حساب کے داخل کرے گا جنت میں، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں بہرحال اس سورے کی تلاوت کے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جنت میں کچھ لوگ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ جو جنت میں جائیں گے وہ بالکل کوئی ٹینشن نہ لیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، یاد رکھیں کہ اگر ان کے گھر والے ٹھیک ہوں گے تو چاہے باپ ہوں، چاہے دادا ہوں، چاہے پردادا ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، یہ سب جنت جائیں گے۔ وَأَزْوَاجُهُمْ، گھر کی خواتین بھی جنت جائیں گی۔ وَذُرِّيَّاتُهُمْ، گھر کے بچے بھی جنت جائیں گے۔ جو جو نیک ہیں وہ سب جنت جائیں گے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے مومنین، اور وہ سارے لوگ جو ان کے رشتہ دار ہیں آباء و اجداد میں، بیویوں میں اور بچوں میں، جتنے نیک ہوں گے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے 8 دروازوں سے ملائکہ ایسے لوگوں سے ملنے آئیں گے اور باقاعدہ زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، اے جنتیوں تم پر سلامتی نازل ہو، سلام ہی سلام ہو، بما صبرتم، دنیا میں تم نے بڑے حوصلے سے کام لیا ہے، صبر استقامت سے کام لیا، اللہ نے جو چیزیں واجب کی تھیں تم نے پابندی سے انجام دیا۔ 2 رکعت نماز صبح میں پڑھنا تھی، تم نے محنت کی، زحمت کی۔ زحمت و محنت کیا ہے اس میں؟ اپنے کو پابند بنانا رہتا ہے۔ صبح سویرے 2 ہی رکعت نماز ہے۔ اب 2 رکعت نماز، یہ ایسا نہ سمجھو کہ ہم کو سمجھیے کہ ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور پھر وہاں تک کتنی مشکل سے ہم پہنچیں گے۔ نہیں، 2 رکعت نماز ہے، آسان ہے، پابندی سے صبح اٹھے پڑھیں، کبھی اگر قضا ہو گئی قضا پڑھ ڈالیں، جلدی کریں۔ نماز کے علاوہ دوسرے واجبات ہیں، سال میں روزہ ہے، تو کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں۔ روزہ آپ کو صرف 1 ٹائم کا کھانا نہیں کھانا ہے، بس دوپہر کا کھانا نہیں کھانا ہے۔ آپ رات بھر کھاتے پیتے رہیے، اور اذان سے پہلے تک، اذان سے کچھ پہلے تک کھا سکتے ہیں، اور شام میں جہاں مغرب کا ٹائم آیا، بس اذان کا وقت ہوا، آپ کے لیے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ بس آپ کو جو 1 وقت کا کھانا بیچ میں چھوڑنا پڑے گا، بہت زیادہ سختی نہیں کی ہے۔ تو بہرحال تم نے صبر سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا، واجبات انجام دیے، اور یہ بھی حوصلے کا کام ہے کہ گناہ سے بچتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، لہٰذا تمہارے لیے آخرت کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ عزیزو، آج کی جو یہ مجلس ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے ام کلثوم ذریت ہے،
اولاد ہیں. کس کی اولاد ہے بتائیے؟ مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہے. اور کیسی اولاد؟ 9 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کی بڑی بہن بی بی ہمیشہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہی ہیں، اور ساری فضیلتیں جو زینب کو حاصل ہے کافی حد تک ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں آپ، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہیں. عزیزو، اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسی اولاد ہے؟ اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ یہاں سے سمجھیے کہ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ بارگاہ پروردگار میں دعا مانگی کہ پالنے والے جو بیوی دے ایسی بیوی دے کہ کائنات میں بے مثال ہو، اور اولاد دے تو ایسی اولاد دے کہ رسول کہیں کہ وہ میری اولاد ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، کائنات میں میری اولاد کے مثل کسی کی اولاد نہ ہو، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو. بیویاں بھی ہوں تو اسی طرح کی، اور بچے بھی ہوں تو اسی طرح کے. دعا کی، بارگاہ پروردگار میں دعا قبول ہوئی. چنانچہ آیت نازل ہوتی ہے. قرآن نے مولائے کائنات کی دعا کی قبولیت کی خبر دے دی آیت کے ذریعے سے. کیا ہے دعا اور کیا ہے آیت کریمہ؟ سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے. ارشاد ہوتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پالنے والے ہمیں اولاد عنایت فرما، اور اولاد کے ساتھ ساتھ بے مثال ازواج عنایت فرما. اولاد و ازواج قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیوی سے بھی اور بچوں سے بھی. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، معبود صرف صاحبان تقوی کا امام مجھے قرار دے. دیکھ لیجیے آپ، کیا مولا علی کی بیوی کی طرح کسی کو بیوی ملی؟ نہیں ملی، کسی کو ایسی زوجہ نہیں ملی. اور جتنی زوجہ ہیں سب نہایت عظیم مرتبت کی مالک ہیں، عظیم فضیلتوں کی مالک ہیں. جیسی زوجہ مولا علی کو ملی کہ ساری ازواج ٹھیک، ویسی ازواج تو خود رسول خدا کو بھی نہیں ملی. آپ بتائیے، خدیجہ کا تو کوئی مثل نہیں یقیناً، اور ان کے علاوہ بہت سی ہیں زوجہ، جیسے ام سلمہ، کیا کہنا، ام حبیبہ. مگر ایسی ہی بیویوں کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں کہ وہ میدان میں بھی آ گئی لڑنے کے لیے، میدان میں آ گئی، اور جب میدان میں آئیں تو اکیلے نہیں آئیں، 2-4 ہزار کا لشکر لے کے نہیں آئیں،
ہاں بہت بڑی فوج لے کے آئیں، 90,000 کے آس پاس کا لشکر، کہ مولائے کائنات کو کہنا پڑا کنتم جندن مرعا و اتباعا بہیما رغا فاجبتم و اوقر فہربتم اخلاقکم دقاق و دینکم نفاق و ماؤکم زحاق۔ مولائے کائنات کو ایک لمبی تقریر کرنا پڑی اس زوجہ سے متعلق، اور قرآن کریم نے اس زوجہ کے بارے میں کہا کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے، یہ سب آیا ہے عزیزو۔ تو ایسی زوجات، مولا علی کی ایک زوجہ بھی آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی، سب اعلیٰ درجہ کی زوجہ ہیں، اعلیٰ درجہ کی۔ کوئی سیدت نساء العالمین ہے، کوئی ام البنین ہے۔ آپ دیکھیے ایک بھی زوجہ کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ بی بی سلام اللہ علیہا تو معصومہ ہیں، تو معصوم ہیں، ان کے علاوہ بھی اولاد میں دیکھیے حسن حسین ہیں، ان کے مثل کون ہوگا؟ کائنات میں ان کا مثل کوئی نہیں، اور ایسی اولاد ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری اولاد ہے۔ قرآن نے کہا ابناءنا و ابناءکم، باقاعدہ قرآن نے سند دی، اور ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود کہ جو جنت کے سردار ہیں، کائنات کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہیں، دنیا کے امام جن و انس، کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا حکم چلتا ہے، حسن حسین کا۔ ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بیٹیاں ایسی عنایت فرمائیں کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹیاں زینت بن رہی ہیں۔ زینب کے معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت، ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود۔ اور پھر ام کلثوم، جن کو زینب صغرا بھی کہا جاتا ہے، زینب وسطی بھی کہا جاتا ہے، واقعاً آپ دوسری زینب ہے۔ اور آپ ذرا توجہ دیجئے کہ ہمارے یہاں علم الحروف بھی ایک علم ہے، جو ابجد حوض ہوتی کلمن، اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو حروف نقطے والے ہوتے ہیں اور جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں، سب کا درجہ الگ الگ رکھا گیا ہے، اور عدد بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ جیسے ابجد بولتے ہیں تو الف کا 1 ہے، بے کا 2 ہے نا، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے۔ بہرحال اس میں آپ کو نہیں بھی الجھانا ہے، لیکن ذرا سا توجہ صرف اس طرف دیجئے کہ کچھ حروف ایسے ہیں، ورڈز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن پہ نقطہ ہوتا ہے۔ جو حروف نقطے والے ہیں وہ بھی ٹوٹل 14 ہیں، اور جو حروف نقطے والے نہیں ہیں وہ بھی 14 ہیں، سب 14 ہیں۔ اچھا، ظاہر میں یہ ہے کہ جو حروف نقطے والے ہیں ذرا وزنی ہیں، نقطے کی وجہ سے، نقطے کی وجہ سے ذرا وزنی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ میں اللہ لکھیے، الف لام لام، اور آخر میں 2 چشمی ہے لکھتے ہیں، ہے آتا ہے۔ اللہ، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ محمد، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، مگر آپ علی لکھتے ہیں عربی زبان میں تو یہ کہ 2 نقطہ نیچے ہوتے، تبھی تو آپ کہتے ہیں علیون، تبھی تو کہیں گے آپ۔ یہ کہ اوپر 2 پیش لگائیں گے تو علیون ہو جائے گا، کبھی نصب کی حالت میں تو علیین ہو جائے گا، کبھی جر کی حالت ہے تو علیین ہو جائے گا۔
علی، تو اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں علی تو نقطہ نظر نہیں آتا، عربی میں لکھتے ہیں تو علی اس میں 2 نقطہ بھی ہے نا۔ اب 2 نقطہ ہونے کے بعد یہ وزن ہو جاتا ہے ایک نقطے کا، ایک وزن ہوتا ہے۔ یہ بتا رہا، یہ نام بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے سے پہلے 2 کا وزن اٹھایا ہے، 2 کا بوجھ اٹھایا ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں کلمہ توحید کا پرچم لہراؤں اور ساتھ ساتھ کلمہ رسالت کا بھی پرچم لہراؤں۔ یہ 2 بوجھ میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ 2 نقطے نے اشارہ دے دیا، ٹھیک عزیزو، زیادہ بحث میں نہیں جانا ہے، بس یہی سمجھیں کلثوم آپ لکھیں تو 3 نقطے ہیں، ہے نا، 3 نقطے ہیں نا۔ کلثوم یہ سے ہے، 3 نقطے، ایک اوپر 2 نیچے۔ اس بی بی نے بھی بتا دیا کہ میری ذمہ داری ہے 3 عظیم ہستیوں کی تبلیغ کرنا، ان کے پرچم کو لہرانا۔ اس کے لیے مجھے کربلا جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤں گی، کوفہ جانا ہوگا تو وہاں بھی جاؤں گی، یزید کے دربار میں بھی جاؤں گی، اور اگر گرفتاری بعد مدینہ پہنچ کے بھی ہوگی تب بھی میں پرچم ان تینوں کا لہراؤں گی۔ اللہ کی الوہیت کا پرچم لہراؤں گی، رسول کی رسالت کا پرچم لہراؤں گی، اور اپنے بابا علی کی ولایت کا بھی پرچم لہراتی رہوں گی۔ عزیزو، چنانچہ آپ نے اسی پہ اپنی زندگی تمام کی۔ نقطے کی بڑی خصوصیات ہیں، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے۔ بالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد عن المعبود۔ جو نقطہ آپ دیکھتے ہیں بے کے نیچے، اسی نقطے کے ذریعے سے کائنات میں وجود کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد عن المعبود، اور نقطے ہی کے ذریعے سے فرق پتا چلا کہ عابد کون ہے، معبود کون ہے۔ نقطے کے ذریعے کیا پتا چلا کہ عابد کون ہے، معبود کون۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ نقطے کے ذریعے پتا چلا کہ عبادت کرنے والا کون ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ نقطہ جب تک ڈالا نہیں جائے گا تب تک نقطہ وجود میں نہیں آئے گا۔ اگر اہل بیت نقطہ ہیں، علی نقطہ ہیں، تو پھر علی کا کوئی خالق ہے جو اس نقطے کو وجود میں لایا۔ نقطہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقطہ جو بھی ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا، اور علی نے فرمایا کہ مجھے کبھی اللہ نہ کہنا۔ میرے ذریعے سے کائنات میں وجود کا سلسلہ قائم ہوا، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا میرے طفیل میں، لیکن کبھی مجھے اللہ نہ کہہ دینا۔ یہ نقطے کی خصوصیت ہے۔ جناب ام کلثوم کو زینب صغرا بھی کہا جاتا ہے، زینب وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، ام کلثوم تو کنیت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنے نقطے بتائے تھے ام کلثوم پہ؟ 3 نقطے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی ابھی بتا دیا کہ آپ کا نام نامی زینب صغرا ہے یا زینب وسطیٰ ہے، اور آپ کی ایک بڑی بہن ہے، ان کا نام کیا ہے؟ زینب کبریٰ، زینب نام ہے۔ اس میں بھی دیکھ لیجیے آپ، زے کے اوپر نقطہ، زینب یہ کے نیچے 2 نقطہ ہے نا، نون پہ بھی نقطہ، پھر آخر میں بے پہ بھی نقطہ۔ زینب میں زے
یہ نون بے ہے نا، لیکن نقطہ ٹوٹل 5. کتنے نقطہ ہیں؟ 5. یہ بتایا تھا آپ سے کہ جس پہ نقطہ نہیں ہوتا وہ کچھ ہلکا ہوتا ہے، اور نقطہ ذرا وزن، یعنی ہم لوگ کے ظاہری اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے جناب زینب کے ناموں میں ہر نام پر، ہر حرف پر ایک نقطہ ہے. اس نے یہ بتایا کہ مجھ سے پہلے 5 ہستیاں ہیں جن کا بوجھ مجھے اٹھانا ہے. ہاں، جن کا بوجھ مجھے اٹھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر حرف ایک لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جناب زہرا میں شروع میں کیا ہے؟ زے. زینب کے بھی شروع میں ہے زے. فضا رمز الی امھا الزہرا، لہذا جو زے ہے یہ اشارہ ہے آپ کی ماں زہرا کی طرف، اور جو یہ ہے 2 نقطہ، یہ اشارہ ہے علی ابن ابی طالب کی طرف. اور زینب میں نون اشارۃ الی اخویھا الحسن والحسین. یہ جو نون میں جو ایک نقطہ موجود ہوتا ہے، وہ نون کا نقطہ حسن کے نام میں بھی ہے اور حسین کے نام میں بھی ہے. اس زینب کے نون میں بھی نقطہ ہے، یہ بھائیوں سے لیا ہے. اس نقطے کو اپنے دونوں بھائیوں سے، یہ نقطہ دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور بے کیا ہے؟ آخر میں بے نبوت کی بے کی طرف اشارہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرنا ہے، نہایت عمدہ حدیث، بہت ہی زبردست حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا. اور یہ بھی بتا دیں کہ معصومین کی جتنی حدیثیں ہوتی ہیں سب عمدہ ہوتی ہیں. تو ابھی جو ہم نے کہا نہایت عمدہ، بہت عمدہ، حالانکہ ساری حدیثیں بہت عمدہ ہوتی ہیں، تو پھر ہم نے کیوں کہا کہ نہایت عمدہ؟ اس لیے کہا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہن میں اتر جائے، جو ہماری بساط اور ہماری ظرفیت کے مطابق نکل جائے، وہ ہمارے لیے زیادہ عمدہ ہوتی ہے. اور جو ہم نہ سمجھ سکے تو ہم سے زیادہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت عمدہ ہے. ہاں عزیزو، یہ حدیث ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کو شب شہادت دعوت دی تھی. شب شہادت یعنی 19ویں کی شب میں جناب مولائے کائنات مدعو تھے. کس کے گھر میں تھے؟ ام کلثوم کے گھر میں تھے. اس وقت کچھ نصیحتیں آپ نے فرمائیں. ام کلثوم نے ان نصیحتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ میرے بابا نے ہمارے لیے یہ باتیں بتائیں. اور اس کے بعد جب سر پہ ضربت لگی تو پھر مولا نے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا. اس وقت بھی کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ وصیتیں فرمائیں. تو 2 موقع ہے. ایک ضربت سے پہلے ام کلثوم کے گھر میں صرف ام کلثوم کے سامنے گفتگو کیا، اور ایک ضربت لگنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے سامنے گفتگو کیا. یہ 2 گفتگو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا. بس ایک اشارہ ادھر کر دوں کہ ام کلثوم کے گھر میں ہے. ام کلثوم 2 غذا پیش کرتی ہیں، نمک، روٹی اور دودھ. مولائے کائنات اس میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے.
نمک اور روٹی کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی دیکھو، جو انسان دنیا میں ایک سے ایک اچھی غذا کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہمیشہ آرام چاہتا ہے، لذتوں کو انتخاب کرتا ہے اور لذتوں کے پیچھے رہتا ہے، قیامت کے دن اسے حساب دینا ہوگا۔ اور یاد رکھو، حلال کا حساب ہوگا، حرام پر عقاب ہوگا۔ نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہے کہ میں نے اپنے حبیب، اپنے دوست رسول خدا سے یہ سنا ہے، اور اس طرح سے پوری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیزو، جب مولا کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو ایک جملہ ام کلثوم کی زبان پہ تاریخ نے اسے لکھا ہے کہ آیا وہ جملہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نے آسمان و زمین کے درمیان آواز دی کہ آج ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا، آج تقوی کا پرچم جو لہرا رہا تھا وہ گر گیا۔ اس طرح سے اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، میرا بھی یہ سوال ہے کہ ام کلثوم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے؟ اس کا مطلب ماننا ہوگا کہ ام کلثوم صاحب معرفت تھی، ام کلثوم صاحب ادراک تھی، ام کلثوم صاحب فضیلت تھی، ام کلثوم ان ذوات اور ہستیوں میں سے تھی کہ ملائکہ جن کی زیارت کو آتے تھے، ملائکہ جن سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ملائکہ جن سے گفتگو کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ اہل بیت کے گھرانے میں جو اہل بیت کے صفات ہوتے ہیں وہ صفات پائے جاتے تھے ان اہل بیت کے گھرانے میں، لہذا ملک سے بھی بات کرتے تھے۔ محدثہ کسے کہتے ہیں یا محدث کسے کہتے ہیں؟ پوچھ لیجئے علماء سے اور نکال کے دیکھ لیجئے کتاب میں۔ جس انسان سے ملائکہ گفتگو کریں، جبرائیل گفتگو کریں، بات کریں، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ مرد ہو تو، عورت ہو تو اسے محدثہ کہا جاتا ہے۔ جناب مریم محدثہ تھی، جناب زہرائے مرضیہ محدثہ تھی، حتیٰ سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ محدث تھے، یعنی فرشتے کلام کرتے تھے۔ اہل بیت باقاعدہ فرشتوں کو دیکھتے تھے، جبرائیل امین کا مشاہدہ کرتے تھے، ایک ایک فرد، ہاں ایک ایک فرد۔ میدان کربلا میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے امام نے فرمایا، اے کوفیوں، اگر تم مدینے میں آتے، مدینے میں ہوتے اور مدینے میں مجھ سے ملاقات کرتے تو لَأُرِيَنَّكَ أَثَرَ جِبْرَائِيلَ مِن دَارِنَا، تو ہم تمہیں دکھاتے کہ ہمارے گھر میں کہاں پہ جبرائیل امین آتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کس جگہ کون سی گفتگو کی، کہاں پہ کون سا پیغام لے کر آئے، ایک ایک چیز میں دکھاتا۔ روایتوں میں دیکھیے، ہمارے تمام ائمہ اور ائمہ کی اولادیں جو ان کے نقش قدم پر تھیں، وہ ملائکہ کو مشاہدہ کرتے تھے اور پوچھتے بھی تھے۔ کبھی آ کے معلوم کیا کہ یہ آپ کے پاس کس لیے آئے تھے، تو بتاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فالکلیم البسا خلت الاصطفاء لما عہدن منہ الوفا. یاد رکھو جبرائیل کیا ہیں؟ جتنے انبیاء آئے ہیں جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کو جو عہدہ ملا ہے اولو العزمی کا وہ بھی ہم نے دلایا ہے تو ملا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تفسیر امام حسن عسکری. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے یہ ارشاد امام حسن عسکری کا مکاتیب الائمہ ایک کتاب ہے. ائمہ طاہرین جو خط و کتابت کرتے تھے اس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، نام ہے مکاتیب الائمہ. اس میں ہے فالکلیم البسا خلت الاصطفاء لما عہدن منہ الوفا. چونکہ موسیٰ کلیم کو اصطفاء کا لباس دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ ہم نے ان سے اس وعدہ کو لے لیا تھا، یہ وعدہ ہم نے ان سے کر لیا تھا کہ آپ کو کلیمی کا لباس دلائیں گے اور آپ اللہ سے کلام کر سکیں گے. وروح القدس فی الجنان ساقورا ذاق من حدائقنا الباقورا. کہا یہ بھی سمجھ لو کہ جبرائیل امین یہ جنت میں اس باغ میں سیر کرتے کرتے پہنچ گئے کہ جو باغ ہم سے خاص تھا. اس باغ کے پھلوں میں سے ایک پھل میں سے کچھ کھا لیا تو جبرائیل امین کا انہیں عہدہ مل گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو گفتگو یہ ہے اور گفتگو کا محور یہ ہے کہ ام کلثوم جبرائیل کو کیسے پہچان لیا. اس لیے پہچان لیا کہ جبرائیل آتے تھے وہاں، جبرائیل کو پہچانتی تھیں، ملائکہ سے بھی گفتگو کرتی تھیں، محدثہ تھیں. اہل بیت کی ایک ایک فرد محدث ہے. ہاں عزیزو، ایک روایت نقل کرتی ہیں، یہ روایت نہایت عمدہ، میں نے آپ سے بتایا تو بہت عمدہ روایت ہے. امام رضا علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ. اس بیٹی نے روایت نقل کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 3 بیٹیوں سے. ذہن میں رکھیے گا، امام رضا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 3 بیٹیاں ان سے روایت کی ہیں، تینوں بیٹیوں سے روایت کی ہے. ایک بیٹی کا نام فاطمہ، دوسرے کا نام ہے زینب، تیسرے کا نام ہے ام کلثوم. تو امام رضا کی بیٹی 3 ان امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں سے روایت نقل کرتی ہیں. امام موسیٰ کاظم کی تینوں بیٹیاں روایت نقل کرتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے. اور امام صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ روایت نقل کرتی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے. امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی روایت نقل کرتی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے. امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ روایت کرتی ہیں امام حسین کی 2 بیٹیوں سے، فاطمہ اور سکینہ سے.
اور یہ دو بیٹیاں امام حسین کی فاطمہ اور سکینہ، ان دونوں نے روایت نقل کی ہے فاطمہ بنت علی سے۔ ایک انہوں نے روایت نقل کی، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے جناب ام کلثوم سے۔ یہ ام کلثوم سے روایت جو آپ کو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میری ماں فاطمہ نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ یہ روایت کی سند ہے، کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے المسلسلات۔ کیا نام ہے؟ المسلسلات۔ اور اس میں شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے یہ پوری روایت جو میں نے آپ سے بیان کیا یہاں تک۔ اب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میری ماں فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا لما اسری بی الی السماء، جب اللہ مجھے معراج پر لے گیا، میں معراج پر گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ، میں نے اچانک ایک قصر دیکھا۔ قصر دیکھا من درۃ بیضاء مجوفۃ، قصر سفید موتیوں کا تھا، لیکن اس قصر کے اندر جایا جا سکتا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف موتی ہو، اندر جا سکتے تھے، لیکن اندر جانے سے پہلے دروازے پہ ایک عبارت لکھی تھی، اور دروازے کے اوپر ایک پردہ تھا، اس پہ بھی ایک عبارت لکھی تھی۔ دروازے پہ عبارت لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی القوم، علی ولی القوم، یہ عبارت لکھی تھی۔ ترجمہ نہیں کریں گے چونکہ کافی حد تک یہ بات مفہوم ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے دروازے پہ یہ عبارت تھی اور پردے پہ ایک عبارت الگ سے لکھی تھی۔ پردے پہ عبارت یہ تھی بخن بخن من مثلو شیعت علی، مبارک ہو علی کے شیعہ کا مثل کون ہو سکتا ہے، شیعہ علی کا مثل کون ہو سکتا ہے۔ کہا میں اندر داخل ہوا، ابھی ایک قدم اندر رکھا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی ایک قصر اور نظر آ گیا، قصر کے اندر پھر ایک قصر نظر آیا۔ وہ قصر من عقیق احمر، سرخ عقیق کا تھا، اور اس میں بھی میں داخل ہوا، لیکن اس کے دروازے پہ بھی عبارت لکھی ہوئی تھی، اور پردہ جو پڑا تھا اس پہ بھی عبارت تھی۔ دروازے کے پہ اوپر جو پردہ تھا اس پہ بھی عبارت لکھی تھی، دروازے پہ عبارت لکھی تھی۔ کیا عبارت تھی؟ محمد رسول اللہ وعلی ولی المصطفیٰ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کے ولی ہیں، مصطفیٰ کے جانشین و خلیفہ۔ اور اس کے بعد پردے پہ میں نے دیکھا کہ پردے پہ بھی ایک عبارت تحریر ہے، بشر شیعت علی بطیب مولدہم، علی کے شیعوں کو جا کر بشارت دے دیجئے کہ وہ حلال زادے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ ام کلثوم اپنی ماں سے نقل کرتی ہیں، اور جتنی روایت کی سند ہے سب معصوم ہستیوں کی بیٹیاں ہیں۔ 8ویں امام کی بیٹی سے مسئلہ شروع ہوتا ہے فاطمہ سے، اور آخر میں سرکار دو عالم کی بیٹی فاطمہ سے ام کلثوم روایت نقل کرتی ہیں۔
عزیزو، میں فرماتے ہیں کہ داخل ہوا، جب میں نے یہ عبارت دیکھی، ایک قدم آگے رکھا تو اس قصر میں ایک قصر اور نظر آیا، تیسرا قصر جو سبز زمرد کا تھا۔ البتہ یہ حدیث طویل ہے، چونکہ مختصر کر کے بیان کرنا ہے، ورنہ دروازے کی بھی خصوصیات ہے، قصر کی بھی خصوصیات ہے، یہ ساری خصوصیتیں روایت کے اندر ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ دروازہ ہے اور دروازے پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ پردے پہ بھی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب جو عبارت ہے وہ کیا عبارت ہے؟ ہاں، یہ بات تو بتائی جا چکی کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بتایا جا چکا کہ رسول اللہ کی جانب سے اس کے بندے ہیں اور رسالت انہیں عطا ہوئی ہے۔ یہ بتائی جا چکی ہے بات کہ علی قوم کے ولی ہیں، محمد مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اب وہاں پہ عبارت یہ ہے کہ بشر شیعت علی کی شیعوں کو بشارت دے دیجئے، یہ بشارت دے دیجئے کہ ہم الفائزون، قیامت میں وہی کامیاب ہوں گے، آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے۔ عزیزو، ایک مرتبہ سرکار دو عالم فرماتے کہ معبود تین قصروں کی میں نے زیارت کی، اور ہر قصر کے دروازے کی عبارت دیکھی، ہر قصر کے پردے پہ جو لکھا تھا دیکھا، اور یہ ساری عبارتیں معبود لمن، یہ قصر کس کا ہے؟ ارشاد ہوا یہ قصر آپ کے ابن عم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یاد رکھیں کہ علی کے شیعہ وہ شیعہ ہیں کہ قیامت کے دن انہیں ان کے نام سے اور ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ دنیا کی ساری قوموں کو ان کے باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اور جب پکارا جائے گا تو پھر ان کا کوئی نہ حساب ہوگا نہ کوئی کتاب ہوگا، ان کو پروردگار عالم دنیا میں بخش دے گا۔ عزیزو، ام کلثوم نے یہ روایت نقل کی، لیکن اس روایت میں یہ خوبی ہے کہ ہم کو ان کا چاہنے والا بننا ہے۔ ہاں، ہم ان کے چاہنے والے بن جائیں۔ جب بنیں گے تو ان کی باتوں پہ عمل بھی کریں گے، جب ان کی باتوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً جنت ہمارے لیے ہے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ شیعہ ہی کامیاب ہے۔ اور ام کلثوم فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کا بہت شکار ہوئی ہیں۔ حافظوں، چونکہ تذکرہ ام کلثوم کرنا ہے، کچھ ذکر زیادہ ہوگا، بہین معنی کہ بی بی سے متعلق کچھ باتیں پہنچ جانا چاہیے، البتہ تھوڑا جلدی بھی ہم بیان کریں گے کہ آپ کربلا کے واقعے میں آئیے، کربلا کے واقعے میں دیکھیے، ام کلثوم کی قربانیوں کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، امامت کو بچایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کو بچایا ہے۔ جب آواز استغاثہ بلند ہوئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جناب علی اصغر ہی گہوارے سے اپنے کو گرا دیا، اور پھر حضرت چلے آئے، پھر علی اصغر کو آغوش میں لے کر گئے۔ عزیزو، اسی دوران کا واقعہ ہے جب صدا استغاثہ سنی، جناب امام زین العابدین اسی بستر سے، جب کہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اٹھے اور اٹھ کے میدان کی طرف آگے بڑھے، لیکن گر جا رہے تھے، بار بار گر جا رہے تھے۔ تلوار لی، تلوار کو اٹھانے کے لیے تلوار اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ یہ پروردگار کی حکمت ہے، بچانا ہے، محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح سے ہوا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب میدان کی طرف بڑھنے لگے، ادھر سے آواز دی امام حسین نے، یا اختہ
اے بہن ام کلثوم، میرے بیٹے کو پکڑ لو۔ امام زین العابدین کو آپ نے اپنے سینے سے لگا کر کسی طرح سے انہیں لے کر خیمے میں آئیں اور خیمے میں انہیں لٹا دیا۔ عزیزو، جلدی جلدی کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ انہی مصائب میں ایک مصائب حضرت کا بی بی کا یہ بھی ملتا ہے کہ جب فوج اشقیاء نے خیمے پہ حملہ کیا تھا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں خیمے کے گوشوں میں چھپ رہی تھیں، فوج اشقیاء جس وقت تیزی سے آئے، آپ کو معلوم ہے کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے کچل گئے۔ کتنے بچے ایسے تھے کہ جب گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس طرح سے ہوا کہ ان کا پیر گھوڑے کے کسی چیز میں پھنس گیا، پھر وہ اس طرح سے زخمی ہوئے کہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور اسی دوران جب کچھ ملعونوں نے سکینہ کی طرف بڑھ کر اور ایک مرتبہ مقنا چھیننا چاہا، مقنا چھین کے کانوں سے گوشوارے چھیننے چاہے، روایت بتاتی ہے کہ سکینہ ہی کا صرف گوشوارہ نہیں چھنا بلکہ ام کلثوم کا بھی گوشوارہ چھین لیا گیا۔ ہاں عزیزو، گوشوارے والی بات نامعلوم مولائے کائنات نے کس طرح سے اپنے نظر امامت سے ہمیں اور آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ شام کا یہ حاکم یہ مسلمانوں کے گھروں پہ حملہ کر دیتا ہے، حملہ کرنے کے بعد گھر کی خواتین کے زیورات کو چھین لیتا ہے اور جو کانوں کے بندے ہیں وہ چھین لیتا ہے۔ فلو ان امرا مسلما مات عصفا، اگر کوئی مسلمان میں غیرت ہو کہ ایک مسلمان خاتون کے کان سے بندے چھین لیے گئے اور اس افسوس میں اگر وہ مر جائے، ما کان عندی ملوما، نہج البلاغہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں میری نظر میں ملامت کے قابل نہیں ہے، اسے مر جانا چاہیے کہ کیسے مسلمانوں کے گھر میں گھس کر یہ فوج مسلمان خواتین کے کانوں سے بندے چھین لیتے ہیں۔ ہاں عزیزو، کاش میرا آقا کربلا میں ہوتا، یقیناً کربلا کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، تبھی اس طرح کی باتیں تھیں۔ ہاں زینب و ام کلثوم مصائب کو برداشت کر رہی ہیں۔ عزیزو، وہ دن بھی آتا ہے، عصر عاشور ہو جاتی ہے، سب گرفتار ہو جاتے ہیں، ایک رسن میں سب کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے چل نہیں پاتے تھے، کیونکہ جو بڑے ہیں ان کا قد اونچا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے چلنا مشکل ہوتا تھا، تو نوکے نیزہ سے آ کر جہاں بچوں کو اذیتیں دیتے تھے، زینب و ام کلثوم کو بھی تازیانوں سے مارتے تھے، ہاں نوکے نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے۔ ہاں عزیزو، اس حالت میں لے جایا گیا، کہاں لے جایا گیا؟ کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ میں آپ پہنچی، ام کلثوم پہنچی، زینب پہنچی، چھوٹے چھوٹے بچے پہنچے، لیکن کوفہ چونکہ یہ پہلے جناب زینب رہ چکی ہیں، ام کلثوم وہاں رہ چکی ہیں، ایک مرتبہ تقریر کا سلسلہ شروع کیا، امام زین العابدین نے بھی تقریر کی، امام زین العابدین کے بعد ام کلثوم نے بھی تقریر کی تھی۔ عزیزو، تقریر کر رہی تھیں، تقریر کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بتایا گیا کہ یہ ام کلثوم کی تقریر چل رہی ہے، اس کے بعد پھر زینب کی بھی تقریر ہوگی۔ یاد رکھو اے ابن زیاد، اگر یہ تقریر کا سلسلہ جاری رہا تو یہاں پہ ایک انقلاب آ جائے گا، لوگ تیری حکومت سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کیسے کیا
جائے، کیا کیا جائے، تقریر کیسے رکوائی جائے۔ ام کلثوم کی تقریر، ام کلثوم جب تقریر کر رہی تھی تو خواتین اپنے سر کے بال نوچ رہی تھیں، منہ پہ تماچے مار رہی تھیں، مرد رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کے گریا کر رہے تھے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ کسی نے مشورہ دیا، ارے ام کلثوم و زینب یہ دو بہنیں ایسی ہیں، یہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ابھی کچھ دن عصر عاشور سے لے کر آج تک 2 دن اور کچھ اور وقت گزر گیا ہے، ابھی تک ان دونوں بہنوں نے بھائی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر بھائی کو لے جایا جائے، نوکے نیزہ پہ حسین کا سر سامنے لے جایا جائے، ابھی تقریر ام کلثوم کی رک جائے گی۔ عزیزو، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ فاطلعت رأسہ، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی۔ میری تقریر کے دوران ایک عجیب سا شور مچ گیا، لوگوں کے سر میری طرف سے گھوم گئے ہیں، لوگ سر اٹھا کے اوپر دیکھنے لگے ہیں، آخر کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ محمل سے ذرا آگے کی طرف بڑھ کر دیکھا کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ یہی وہ منزل تھی کہ جناب ام کلثوم برداشت نہ کر سکی، تو خاطبہن، خواتین سے مخاطب ہو کے تقریر کر رہی تھی، لوگوں سے مخاطب ہو کے تقریر کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بھائی کے چہرے پہ نظر پڑی تقریر رک گئی۔ اس مرحلے میں ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑ گئی، اپنی پیشانی کو محمل سے ٹکرا لیتی ہے، محمل سے ٹکراتی ہے، یجری الدم من تحت قنائها، ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو جاتا، مقنے کے نیچے سے خون کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ہاں عزیزو، یہ ام کلثوم کی تقریر، عزیزو صرف اشارہ کرتے کرتے کچھ باتیں پہنچا دینا چاہے۔ یہ میدان، یہ جگہ، یہ مقام کوفہ کا ہے۔ کوفہ سے ایک مرتبہ دربار کوفہ میں جاتی ہیں، ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں۔ عزیزو کیسا مرحلہ پیش آتا ہے، کاش طوفان نوح آ جاتا، ان سب کو بہا لے جاتا، سارے اشقیاء کو بہا لے جاتا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے میرے لیے تعارف کرایا جائے، بتایا جائے کہ کون کون خاتون ہے۔ یہ ایک مرتبہ تعارف کرایا گیا، یہ مخاطب ہو کے کہتا تکلمی، مجھ سے باتیں کرو۔ کبھی زینب سے کہتا ہے، کبھی ام کلثوم سے کہتا ہے ارے کیوں نہیں طوفان نوح آ گیا، یہ نبی ذاتیہ ہیں، ان ظالموں سے بات کریں۔ ہاں عزیزو، یہ مرحلہ بھی گزرتا ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھاتا جاؤں۔ میدان، یہ کوفے سے نکل کے اب شام کی طرف روانہ ہوئے۔ شام میں جیسے ہی وارد ہوئے، امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں جیسے ہی شام میں ہم وارد ہوئے، ہم نے دیکھا چاروں طرف ڈھول بج رہے ہیں، چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لوگ حسین کے قتل میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس عالم میں نے دیکھا میری دونوں پھپھیاں، یہ ام کلثوم، یہ زینب اپنے آپ کو چھپانا چاہتے، کیسے چھپائیں، کس طرح سے چھپائیں۔ ارے اس عالم میں مولا نے ایک جملہ فرمایا تھا، اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی، ارے مجھے دمشق میں کس سے ذلت کے ساتھ گزرنا پڑا۔ ہاں عزیزو، ان بہنوں کی طرف نظارہ، ان پھوپھیوں کی طرف لوگ نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ مرحلہ تھا، وہ مرحلہ بھی بیان کر دوں، جلدی جلدی بیان کرنا ہے۔ دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، یزید ملعون کے دربار میں جب یہ پہنچتا ہے، ایک مرتبہ اس دربار سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے،
کلثوم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ کر کے کہتا اے یزید حبلی حوضہ الجاریہ، اے یزید مجھے گھر میں کام کے لیے ایک کنیز کی ضرورت ہے، یہ مجھے دے دو۔ حبلی حوضہ الجاریہ، یہ کنیز مجھے دے دو۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب غضب میں آ گئی، فرماتی ہے یا لکا الرجال، ارے تیرے اندر یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تو فنا ہو جا، تو تباہ ہو جا، ارے تو ذلیل ہو جا۔ عزیزو اس طرح سے ایک مرتبہ اس شخص کو پتہ چلا، اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ تو نبی کے گھرانے سے ہے۔ اس انسان کا نام ہے زہیر، زہیر مسخرہ، زہیر مسخرہ۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو نبی زادیاں ہیں، نبی کے گھر کی ہیں، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا تھا، ایک مرتبہ اپنے پاس سے چاقو نکالتا ہے، چھری نکالتا ہے، اپنے ہاتھ کو وہیں پہ کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہاتھ نبی زادی کی طرف بڑھا۔ عزیزو دربار ابن زیاد میں بھی، دربار یزید میں بھی کتنی توہینوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیزو یہ ام کلثوم ہے، اب آتی ہے اسی سال شہادت یا شہادت کے دوسرے جب میدان کربلا پہنچتی ہے۔ عزیزو جو آپ دیکھتے ہیں، انجمن دیکھتے ہیں، انجمن میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کے ماتم کرتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں، دائرہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ام کلثوم نے میدان کربلا میں قائم کیا تھا۔ ایک مرتبہ ساری نبی زادیوں کو، کنیزان حرم کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے قبیلے تھی اس جگہ جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، وہاں جا کے ماتم کرتی تھی۔ کہیں وہاں لے کے جاتی تھی جہاں جناب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، کبھی وہاں لے کے جاتی تھی۔ فرماتی نے بیویوں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پہ قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پہ میرے بھائی عباس کے بازو قطع ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پہ میرے علی اکبر کے برچھی لگی تھی۔ عزیزو یہ ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم کربلا سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن حکم امام زین العابدین تھا۔ عزیزو بس دو تین جملے اور آپ کی زحمت تمام، دو تین جملے اور۔ عزیزو ام کلثوم سے متعلق مجلس ہے، بہت سی باتیں ہیں جو نہیں پہنچا سکتا، بس ایک دو جملے اور۔ عزیزو جب بھی کوئی مسافر اپنے وطن جاتا ہے تو بہت خوش رہتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ جتنا وطن سے قریب ہوتا جاتا ہے، وطن نزدیک آتا جاتا ہے، خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خوشی کی کثرت سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا آنسو ہے۔ ہاں عزیزو لیکن ایک مسافر ایسا ہے، عزیزو ایک مسافر ایسا ہے یہ تو نہ ہی وطن سے قریب ہوتا جاتا ہے، غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کی زبان پر آتا ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، خرجنا من کے بالاہلین جمعا، ارے جب ہم نکلے تھے ہمارے ساتھ ہمارے یہاں کے سارے مرد تھے، بنی ہاشم تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، رجعنا لا رجال ولا بنینا، اب ہم واپس آئے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہے، ہمارے مرد شہید کر دیے گئے، بچے شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر پہ پہنچی، دونوں بہنوں نے عرض کیا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا
تو یہ اپنے بازوؤں کو کھول کے دکھاتی، آپ کی نواسی بازوؤں کو کھول کے دکھاتی کہ کس طرح کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تازیانوں پہ تازیانے، نیزوں پہ نیزے برداشت کرتی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون